السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua. Rabbi zidni ilma. Dear class, last lesson میں ہم نے 3.3 ایکسرسائز کا کوشچن نمبر 2 کیا فیکٹر ٹری. آج ہم انشاءاللہ کوشچن نمبر 3 کریں گے اور آپ کی جو ورک بک ہے اس کا پیج نمبر 29. تو ڈیئر کلاس دیکھیں، آج کا ٹاپک بھی بہت آسان ہے اور پیج نمبر 29 اپنی ورک بک کا اوپن کریں گے آپ اور اس پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے پرائم فیکٹرز بائی ڈویژن میتھڈ، کہ پرائم فیکٹر معلوم کریں ڈویژن میتھڈ کے ذریعے. اور ڈویژن میتھڈ جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اس طرح نہیں، آپ نے اس طرح سے اس نے بتایا کہ اس طریقے سے، جس طریقے سے آپ فیکٹرائزیشن بھی کرتے ہیں اور اس کو ڈویژن میتھڈ بھی کہتے ہیں، اس کے ذریعے آپ پرائم فیکٹرز کو معلوم کریں گے. یعنی کہ وہ نمبرز ان ٹیبل کو پڑھیں گے جو اپنے علاوہ کسی ٹیبل میں نہیں آتے، جن کے 2 فیکٹرز ہوتے ہیں 1 اینڈ اٹ سیلف. اس کی ڈیفینیشن بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. تو دیکھیے اس نے 30 دیا ہے. پہلا پارٹ کہتا ہے کہ اس کے پرائم فیکٹر نکالیے کہ ان کے ضرب کرنے سے یہ 30 آتا ہو. تو ان کو نکالنے کے لیے ہم ڈویژن میتھڈ کا سہارا لیں گے، جو یہ ہمارے پاس اس نے ایک مثال دے کے واضح کیا. ہم 30 والا جو ہے اس کو بنا ٹائم ضائع کیے ہم اپنی کوشچن کو کرتے ہیں. تو ڈیئر کلاس، آر یو ریڈی؟ ویری گڈ. تو فرسٹ آف آل وی رائٹ 30 اینڈ ریڈ دا ٹیبل آف 2. فرسٹ آف آل فرسٹ ٹیبل از 2 2 15 دا 30. ان کے 2 کا ٹیبل ہم سٹارٹ کریں گے 2 کے ٹیبل سے ہمیشہ، کیونکہ 2 از اے پرائم نمبر اینڈ آلسو ایون نمبر. سو 2 15 دا 30. اب ہمارے پاس 15 ہے. ہم پھر دوبارہ سے 2 سے ٹیبل شروع کریں گے. کیا یہ 2 کے ٹیبل میں آتا ہے؟ ویری گڈ کلاس. نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے یونٹ پیس پہ اور نمبر ہے اور ہم نے ڈویزیبلٹی رول میں پڑھا کہ یونٹ پیس پہ کیا ہونا چاہیے؟ ویری گڈ، ایون نمبرز میں سے کوئی نمبر ہونا چاہیے. تو ہم 3 کا ٹیبل پڑھیں گے. 3 5 دا 15. اب ہمارے پاس 5 ہے. 5 کیونکہ خود ہی کے ٹیبل میں آئے گا. 5 1 دا 5. تو ہمارے پرائم فیکٹر کون کون سے آ گئے؟ ویری گڈ. فرسٹ از 2، سیکنڈ از 3 اینڈ تھرڈ از 5. ویری گڈ. تو یہاں اس نے لکھا بھی ہے کہ ہینس دا پرائم فیکٹر آف 30 ایکول، جو آپ کے پاس فیکٹر ہیں وہ لکھ دیں گے 2 × 3 × 5. اکثر بچے یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، ملٹیپلائی کی جگہ کوما لگا دیتے ہیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ سوال غلط ہوگا. اس کے آپ کو نمبر ملیں گے اگر، اور اس کے نمبر آپ کو نہیں ملیں گے. ہو سکتا ہے وہ اس کے بھی نمبر نہ دے، کراس کر دے، 0 مارکس دے دے. تو اس چیز کا آپ خیال کیجئے گا کہ پرائم فیکٹرز کو نکالنے کے لیے ڈویژن میتھڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس طرح سے نکالا جاتا ہے. تو ڈیئر کلاس یہ بہت آسان ہے. اس طرح ہی آپ سیکنڈ پارٹ خود کریں گے اور اس کے آگے جیسے میں نے لکھا ایکول لگا کے آگے آپ اس کے پرائم فیکٹرز لکھیں گے. اب ہم ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں اور ایکسرسائز کا کوشچن نمبر 3 اس کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. فائنڈ دا پرائم فیکٹر آف دا فالوئنگ. ان کے نیچے دیے جو سوالات ہیں کوشچن نمبر 3 میں کافی سارے پارٹ اس نے دے رکھے ہیں، وہ آپ اپنی بک اوپن کریں گے تو دیکھیے گا. اور اس نے کہا کہ یوزنگ ڈویژن میتھڈ. اب آپ اپنی بک اوپن کریں اور بک اوپن کرنے کے بعد کوشچن نمبر 3 دیکھیں. اس کی اسٹیٹمنٹ یہ لکھی ہوگی اور اس کا پارٹ نمبر جو 3 ہے وہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں 98. تو سلیوشن لکھیں گے، دوبارہ لکھیں گے 98 اور یہ ایک طرف آپ نے ایسے ٹیبل سا بنا کے جیسے اس نے آپ کی ورک بک پہ بنایا ہوا یہ والا، اس طرح سے آپ نے ایک سیڑھی ٹائپ آپ نے ایک ایسی چیز بنا کے آپ نے اس کو حل کرنا ہے. اور اس طرح آپ باکس بھی بنا سکتے ہیں 249 دا 98. اب مجھے کیسے پتہ چلا یہ 2 کے ٹیبل میں آتا ہے؟ کیونکہ اس کے یونٹ پیس پہ ایون نمبر آ رہا ہے 8. اب دیکھیے آگے 49 ہمارے پاس آ گیا. اس کے یونٹ پیس پہ کوئی نمبر موجود نہیں ہے، ہم اس کے 2 کا ٹیبل نہیں پڑھ سکتے. پھر 3 کا رول چیک کریں گے، 4 کا، 5 کا، 6 کا. تو ہم اگر آپ کو اچھے ٹیبل یاد ہیں تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ 49 کس کے ٹیبل میں آتا ہے؟ 7 میں. لیکن آپ نے اصول نہیں توڑنا، ہمیشہ 2 سے شروع کرنا ہے. آگے جب نمبر آ جائے پھر اس کا ٹیبل دوبارہ چیک آپ نے 2 سے کرنا شروع کرنا ہے، پہلے 2 میں پھر 3 میں، ایسے ترتیب سے. بھاگنا نہیں ہے، جلدی نہیں کرنی ہو اس میں آتا ہے یہ کر لیتے ہیں پہلے. اگر آپ ایسے کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا سوال.
تو ترتیب سے آپ نے 2 سے لینا، چیک کرتے آنا، جس میں پہلے آئے گا پھر آپ اس کا ٹیبل پڑھیں گے. تو 7 7 دا 49، پھر آخر میں 7 آ جاتا ہے، 7 1 دا 7. اب ہمارے پاس فیکٹر کون کون سے آ گئے؟ 2 7 اور 7. ہم نے یہاں پہ لکھا ہے پرائم فیکٹرز. یہاں پہ جیسے اس نے پیچھے لکھا آپ کے یہاں پہ ہینس دا پرائم فیکٹرز آف 30، ایسے ہی آپ یہاں پہ جیسے میں نے یہاں پہ نہیں لکھا، یہ غلطی کی میں نے اسی وجہ سے تاکہ آپ کو بتا سکوں. آپ یہاں پہ وہ اسٹیٹمنٹ لازمی لکھیں گے، ہینس دا پرائم فیکٹرز آف 30. اب ہم نے 98 کے معلوم کیے ہیں تو اس کے پیچھے کیا لکھنا چاہیے تھا؟ ویل ڈن کلاس، ہینس دا پرائم فیکٹرز آف 98 اور ایکول لگا کر آگے پھر اس کے کیا لکھنا چاہیے تھا؟ ویری گڈ، 2 ملٹیپلائی 7 ملٹیپلائی 7. اب یہ 7 2 ہیں تو ان کو ایکسپوننٹ فارم میں لکھ دیں گے، 7 کی پاور 2 ان کے 7 2 ٹائم ہے، انڈیکس نوٹیشن میں لکھ دیا ہم نے. تو ڈیئر کلاس، آج کا یہ سوال ہمارا مکمل ہوا. اس طرح سے آج کا جو ٹاپک ہم نے پڑھا اس کے مطابق آپ کی جو ڈیلی ڈائری ہے اپنی ڈائری پہ مینشن کریں گے آپ ایکسرسائز 3.3 کوشچن نمبر 3 کا پارٹ نمبر 1 2 اور 3 میں نے آپ کے سامنے کیا، اور پہلے 2 پارٹ آپ اپنی نوٹ بک پہ کریں گے، اور تیسرا سوال جو میں نے کیا وہ بھی آپ نوٹ کریں گے. اور اقرا ورک بک پہ بھی میں نے ایک پارٹ کیا، ایک پارٹ رہ گیا، وہ آپ مکمل کریں گے. اس طرح سے آج آپ کو تھوڑا سا کام دیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کے ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں، تو یہ میکسیمم 5 سے 6 منٹ کا کام ہے. اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو یہ فوراً سے آپ کر لیں گے. میکسیمم 10 منٹس لگیں گے آپ کو اس میں کرنے میں، اس سے زیادہ ٹائم آپ کو نہیں لگے گا. تو ڈیئر کلاس، امید کرتا ہوں کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں مزید پارٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. اللہ حافظ.